أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق اللہ العظیم. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد لے لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار چن لیے، منتخب کر لیے. وقال اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لے آؤ میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور ان کی مدد اور اعانت کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو، قرض حسن. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو ضرور میں تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور ضرور تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا، تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. فمن کفر، پس جو کفر کرے، بعد ذالک، اس عہد کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق کہ وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. یہ آیت پچھلے آیتوں سے ایک اعتبار سے جڑی ہوئی ہے. وہ ایسے کہ گزشتہ درس میں سورت کے ابتدا سے معاہدے، عہد و پیمان، اقرار، وعدے پورے کرنے کی جو ہدایات مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں. پچھلی آیتوں میں، گزشتہ درس میں بھی ہم نے سنا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کہ جب تم نے، اور اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اس عہد کو بھی یاد رکھو جو تم نے کلمہ پڑھ کر اللہ سے کیا تھا. تو ایمان والوں کو عہد یاد دلایا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی عہد ہے. اس کے بعد پھر اللہ کی دیگر نعمتوں کو یاد دلا کر کے مسلمانوں سے اب یوں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ نے عہد و پیمان تم سے لے رکھا ہے، جس کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے اور جس کی تاکید کی جا رہی ہے کہ اس کا لحاظ رکھو، تو یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں لیا گیا
بلکہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہ عہد و پیمان اللہ نے لے رکھا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب کسی معاملے میں انسان کو کوئی نمونہ مل جائے پیچھے والا، تو اب اس نمونے کا نتیجہ دیکھ کر کے اپنی زندگی کو آدمی درست کر سکتا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، اور بے شمار انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں بھیجے، کتابیں بھیجی، اور سب سے زیادہ ایک معنی میں لاڈلی قوم بھی تھی۔ اللہ نے کئی مرتبہ ان کو موقع دیا تھا، عذاب آتا وہ فوراً توبہ کرتے، عذاب ہٹا لیا جاتا۔ ایک مرتبہ تو کوہ طور ان پر اٹھا لیا گیا اور کہا کہ مانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں، تب پھر اس پہاڑ کو رکھ دیا گیا۔ سورہ بقرہ میں ہم نے یہ واقعہ سن رکھا تھا۔ تو گویا کہ اس قوم کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا موقع دیے۔ موقع دینا ایک تو یہ بھی ہے کہ نبی بھیجتے گئے، ایک نبی گئے تو دوسرے نبی آئے، کبھی کبھی ایک ساتھ کئی انبیاء آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے معاہدہ کیا۔ یہ عہد و پیمان کب ہوا؟ فرعون کے غرق کے بعد ہوا۔ تورات کا نزول فرعون کے غرق ہونے کے بعد ہوا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کے فرعون کے غرق کے بعد جب نکلے، وادی تیہ میں چلے، اس کے بعد پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ آؤ 40 راتیں لے کر میرے پاس آؤ۔ تو جب وہ 40 راتیں لے کر گئے، تب وہاں تورات کی تختیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو اس تورات کے اندر بھی ان سے معاہدے کیے گئے، عہد و پیمان کیے گئے، اسی عہد و پیمان کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اس کا یہ بیان ہے۔ بنی اسرائیل کا پیریڈ تو بہت لمبا ہے، لیکن یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بنی اسرائیل مراد ہے۔ اس میں 12 خاندان تھے، گویا کہ 12 قبیلے تھے۔ ان 12 قبیلوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا میدان بنایا گیا تھا۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کسی خاندان، قبیلے، علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ان 12 خاندانوں اور قبیلوں کی طرف تھی، بنی اسرائیل کے جو خاندان اور قبیلے تھے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک خاندان والے کو اپنے معاملات کے سدھار کے لیے، اپنے معاملات کی تنظیم اور اصلاح کے لیے کسی سربراہ کو ماننا پڑتا ہے۔ یہ قبیلے کا سردار ہے، قبیلے کا نگران ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے خاندان کے قبیلوں کے ہر قبیلے سے ایک بڑے اور ذمہ دار شخص کو منتخب کیا۔ معاہدہ ہر فرد سے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس فرد کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے، اس کو پابند کیا جاتا ہے کہ تم پر بھی یہ عہد کی پابندی لازم ہے، اور تمہارے ساتھ پورے خاندان کی عہد کی پابندی بھی تمہاری ذمہ داری۔ تو اس طرح نقیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 قبیلوں سے 12 نقیب منتخب فرمائے۔ حضرت موسیٰ سے جو معاہدہ ہوا، موسیٰ کے واسطے سے، وہ ان 12 قبیلے کے 12 ذمہ داروں کے ساتھ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے فرمایا؟ میثاق بنی اسرائیل۔ اگرچہ کہ وعدہ کرنے والے 12 لوگ تھے، لیکن وہ 12 لوگ پوری قوم کے نمائندہ تھے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ معاہدہ پوری قوم کے ساتھ۔ تو اب قوم کا کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے تو معاہدہ نہیں ہوا، معاہدہ تو ہمارے بڑے سے ہوا۔ تو اس سوال کا جواب بھی اللہ نے دے دیا کہ نہیں، تمہارا بڑا خود تمہارا نمائندہ ہے۔ تو وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، معاہدہ بھی کیا اور 12 نقیب منتخب کیے۔ نقب کہتے ہیں، ایک تو نقب ہوتا ہے، سوراخ لگانے کو نقب کہا جاتا ہے۔ نقیب کہتے ہیں وہ آدمی جو نگران ہو کسی چیز کا۔ جیسے ہم اپنی کلاسوں کے اندر جن بچوں کو مانیٹر بناتے ہیں، عربی زبان میں اس مانیٹر کو نقیب کہا جاتا ہے۔ وہ ترجمان ہوتا ہے پوری کلاس کا، اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ پیریڈ میں سبق ہوگا کہ نہیں ہوگا، اسی کو اطلاع ملتی ہے کہ اگلا درس ہوگا نہیں ہوگا۔ تو وہ جو منتخب چنندہ بندہ ہے، اس کو مانیٹر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، عربی میں اس کو نقیب کہا جاتا ہے۔ تو 12 نقیب اللہ نے چنے،
اور فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ میں تمہارے ساتھ ہوں کا جو لفظ ہے یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ معاہدے کی پاسداری انسان یا تو کسی کے ڈر سے کرتا ہے کہ بھئی معاہدہ ٹوٹے گا تو سزا ملے گی، بے عزتی ہوگی، سبکی ہوگی، اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو جو معاہدہ مجھ سے کر کے جا رہے ہو، اس معاہدے کے پورا کرتے ہوئے یہ خیال ہمیشہ ذہن میں رہنا کہ میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تنہائی میں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، مجلس میں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح اور کسی بھی معاہدے پر عمل کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو ضابطہ بتلایا وہ یہ ہے کہ بندے کو یہ احساس ہو میرا رب میرے سامنے۔ جیسے نماز پڑھتا ہوا آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ میں نے ہاتھ باندھ لیے، اب میری نگاہ ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی، اس لیے کہ میں نے اب اللہ سے ملاقات کرنی، اب میری گفتگو اللہ سے ہو رہی ہے اور اللہ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر اللہ کی مخاطبت میری طرف ہو اور میں ادھر ادھر توجہ بھٹکاؤں تو پھر مجھ سے بڑا بیوقوف اور ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ تو نماز میں جیسے بندے کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے، میں رکوع کر رہا ہوں تو اسی کو، سجدہ کر رہا ہوں تو اسی کے قدموں کی جگہ پر، تصور کے اندر انسان یہ ذہن میں رکھتا ہے تو پھر ہر جگہ اس تصور کو سامنے رکھے کہ میں جہاں ہوں نیکی کا کام کر رہا ہوں یا برائی کے اندر ملوث ہو رہا ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو یہ بنیادی بات اللہ نے فرمائی انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو ہمت بھی دلا رہے ہیں۔ ہمت یہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو فرعون تو غرق ہو گیا، اور دنیا کے اندر جتنے ظالم ہیں، دنیا کے اندر جتنے طاقتور ہیں، وہ سب کے سب بھی تمہارے مقابلے پر آ جائیں، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ انی معکم کا جو لفظ ہے اس طرح کا جملہ ایک جگہ فرمایا بھی تھا۔ بنی اسرائیل پر جب سامنے دریائے بحر قلزم ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے تو ان لوگوں نے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو اٹک گئے، سامنے دریا پیچھے لشکر، انا لمدرکون۔ اس وقت حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ہمیں راستہ بتائے گا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ مارو اپنی لاٹھی، اور جب لاٹھی ماری گئی تو بحر قلزم کے اندر بھی 12 راستے بن گئے تاکہ ہر قبیلے والا اپنا ایک راستہ لے کر چلتا رہے۔ اور اتنے عجیب تھے کہ جب 12 راستوں میں پہنچے تو اس دریا پر سے جا رہے ہیں تو کہا کہ ہمارے دوسرے قبیلے والے ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ وہ جو موجیں تھیں ان کو اللہ نے سمیت روک دیا، راستہ بنا دیا، تو ان کا کام تو یہ تھا کہ دوڑ کے نکل جاتے۔ نہیں، وہاں بھی ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر وہ ہمارا وہ آدمی نظر نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ نے ٹرانسپیرنٹ راستے بنا دیے۔ وہ دیکھتے رہے کہ بھئی ہاں یہ قبیلے والے اس راستے سے جا رہے، یہ قبیلے والے اس راستے سے جا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ایک لاڑ پیار کا معاملہ وہاں بھی ان کے ساتھ کیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کے موقع پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آقا دشمن کے پیر ہمیں نظر آ رہے ہیں، کہیں وہ جھانک کر ہمیں دیکھ نہ لے اور ہم پکڑے نہ جائیں، تو اس وقت بھی آقا علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال فرمائے، ارشاد فرمائے، وہ یہی تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، غم نہ کرو، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ احساس اگر کسی مومن کو آج پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اس کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ حق پر جمے رہنے کے لیے انسان کو یہ احساس ضروری ہے میرے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے۔ اگر انسان اللہ کی مدد سے نظر ہٹائے، اپنی طاقت، اپنی حیثیت، اپنے تعلقات پر نظر ڈالے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے ساتھ کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو انسان اور مومن کو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ اب کون کون سی صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ ساتھ ہوتا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لینے سے تو اللہ ہمیں نہیں ملے گا، ہاں ہم مومن تو بنیں گے لیکن ہمیشہ اللہ کی مدد ہمیں شامل حال رہے۔
اس کے لیے پھر اللہ نے پہلا ضابطہ اور پہلا اصول بتلایا، لئن اقمتم الصلاۃ، فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ تم کو پہلے نمازوں کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اللہ ساتھ ہے، یہ کہنا آسان ہے، لیکن اللہ کو اپنے ساتھ لینا، اس کے لیے پھر بندے کو بھی کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائے۔ نماز کا جو عنوان دیا گیا ہے، اس سے پہلے بھی غالباً میں نے وہاں تفسیر میں بھی یہ بات کہی کہ نماز کا جو عنوان دیا گیا ہے، یہ عنوان ہے پوری بدنی عبادتوں کے لیے۔ نماز کہہ کر جسم سے نکلنے والی جتنی عبادتیں ہیں وہ ساری مراد لی جا رہی ہیں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز پڑھنا، یہ تو کبھی کوئی نماز پڑھ لی، کبھی کوئی نماز چھوڑ دی، کبھی گھر میں کوئی مصیبت آئی تو فوراً توجہ ہو گئی اور نمازوں کی پابندی ہونے لگی۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جب ان کا امتحان کا وقت آتا ہے تو فجر کی نماز میں ماشاءاللہ سب نوجوان چھوٹے چھوٹے چورے چورے نظر آتے ہیں، اور جس دن امتحان ختم ہوا اس کے بعد کوئی نماز میں نظر۔ تو یہ وقتی طور پر نماز پڑھنا یا کسی اندرونی خوف اور خطرے کو سمجھتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ اقامت صلاح میں داخل نہیں ہے۔ اقامت صلاح کے اندر ہر کیفیت میں اللہ آذان کی آواز کان میں پڑی، نماز کا وقت آ گیا، بندہ جس کیفیت میں ہو بس اٹھے، نماز پڑھ لے اور اس کے بعد اپنے دیگر مشغولیات میں لگ جائے، یہ ہے اقامت صلاح۔ دوسری بات، نماز کو اس کے اصول، ضوابط، شرائط کے ساتھ پڑھنا، آداب کے ساتھ پڑھنا، اس کے واجبات کا علم ہونا، اس کی سنتوں کا علم ہونا، اس کے نوافل کا علم ہونا، اس کے مستحبات کا علم ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جیسے نماز نبی کو سکھائی، نبی نے جیسی نماز صحابہ کو سکھائی، صحابہ نے جیسی نماز امت کو سکھائی، وہ نماز پڑھے۔ کیفیتوں کا لانا یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن شکل و صورت کا اختیار کرنا یہ تو انسان کے بندے کے اختیار میں ہے۔ تو اقمتم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے نماز ہر حال میں پڑھو، بیمار ہو تب بھی پڑھو۔ ہاں، کچھ کیفیتیں ہیں، کچھ اوقات ہیں جب نماز معاف ہوتی ہے۔ ایک تو نابالغ بچے ہوتے ہیں جن پر نماز معاف ہے، ناپاک عورتیں جن کو حیض و نفاس آ رہا ہے وہ نماز ان سے معاف ہے، مجنون اور پاگل کوئی آدمی ہو گیا ہے، ہوش و حواس جو کھو بیٹھا ہے، اس سے نماز معاف ہے، باقی کسی اور سے نماز معاف نہیں ہے۔ بیمار اس فہرست میں نہیں آیا، مسافر اس فہرست میں نہیں آیا۔ اکثر نوجوانوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ نماز نہیں پڑھے، یہ طہارت نہیں ہے۔ یہ تو اور بڑا مسئلہ ہے۔ ایک ہے نماز کا چھوڑنا، یہ مستقل گناہ ہے، اور ناپاک رہنا، بے طہارت رہنا، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ یہ بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہمارے دوست کہ یہ ہمیں طہارت نہیں ہے۔ ایک مومن اور ناپاک رہے، یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن ہے کہ ناپاکی کے پیریڈ کو انسان بڑھاتا رہے۔ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے، شیاطین کے حملے اس کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے جو بندے کی حفاظت کے لیے 2 باڈی گارڈ بنائے ہیں جس کو حفظہ کہتے ہیں، وہ حفاظت کے فرشتے بھی ناپاک بندے کے ساتھ نہیں رہتے، وہ حفاظت کے فرشتے بھی پاک بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، اگرچہ کہ بے وضو ہے، لیکن جب بندہ ناپاک ہو جاتا ہے تو حفاظت کے فرشتے بھی اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ پھر بھوت اور پریت اور جنات اور شیاطین اور عاصب اور اس طرح کے جھمیلوں میں پڑ کر زندگی تباہ ہو جاتی۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو نمازوں کے قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو۔ دوسرا فرمایا آتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ مالداروں پر فرض ہوتی ہے، اور مالدار اسلام کی نظر میں وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر یا تو سامان ہو، یا سونا چاندی ہو، یا دکان ہو، یا اپنے گھر میں پیسہ رکھا ہو، اگر یہ معیار کی دولت کسی کے پاس پائی جاتی ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اب وہ دوسروں کو، ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو اس سے کم درجے کے ہیں، ان کو تلاش کر کے زکوٰۃ ادا کرے، یہ اللہ نے حکم دیا۔ یہاں ہم کو بات سمجھ آ رہی ہے کہ مخاطب کون ہیں؟ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ کی قوم ہے، لیکن حکم کس کا دیا جا رہا ہے؟ نماز اور
زکوٰۃ کا؟ تو فرماتے ہیں مفسرین، اور ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کی تھی، بلکہ بنی اسرائیل پر بھی نماز تھی، اور زکوٰۃ صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے بلکہ پچھلی قوموں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی، اصول ضابطے الگ رہے ہوں، لیکن نفس زکوٰۃ اور نفس نماز یہ بنی اسرائیل پر بھی فرض تھی، ہم پر بھی فرض ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری امت پر تو 2 وقت کی نمازیں تھیں، وہ اس کو ہی چٹ کر جاتی تھی، آپ کی امت 5 وقت کی نمازیں 50 وقت کی نمازیں نہیں پڑھیں گی، جائیے کچھ ڈسکاؤنٹ کروا کر لائیے۔ تو حضرت آقا علیہ السلام گئے، 9 مرتبہ گئے تو 50 کو سمیٹ کر 5 میں منتقل کر دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو یہ 5 پڑھ لے گا 50 کو اس کو ثواب دے دوں گا، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میری امت پر 2 وقت کی نمازیں فرض تھیں، لیکن وہ اس میں بھی لاپرواہی کرتے تھے، آپ کی امت تو اور کمزور ہے، وہ نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں جا کر دوبارہ کہیں خدا نخواستہ یہ 5 بھی اللہ لے لے تو پھر معراج کا تحفہ کون سا ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ نماز صرف ہم پر نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، ایسے ہی زکوٰۃ بھی۔ آگے فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہو گے۔ گفتگو کا کہ مخاطب ہیں بنی اسرائیل، اور وہ قوم کون سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ یہ عہد لے رہے ہیں قوم سے کہ دیکھو حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لانا، اور میرے جتنے رسول آئیں گے آگے ان تمام رسولوں پر ایمان لے آنا۔ تو یہ ضروری تھا یہودیوں کے لیے بھی اور نصرانیوں کے لیے بھی۔ یہودیوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو رسول مانتے، ٹھیک، اور عیسائیوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے، اس لیے کہ ان سے تو اس کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ لیکن یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو رسول نہ مانا، وہ کافر ہو گئے، اور عیسائیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانا، اس لیے وہ کافر۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، رسول کو ماننا صرف ماننا نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے زمانے میں تمہاری جو نسلیں اور جو بنی اسرائیل کی قومیں آئیں گی ان میں آنے والے رسولوں کی مدد بھی کرنا ہے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، عذر تعزیر سے بنا ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی کی اعانت کرنا، مدد کرنا۔ تو اللہ نے وعدہ لیا کہ جو نبی آئیں گے، جو انبیاء آئیں گے، ان کے ساتھ تم کو تعاون کا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو مدینے میں یہودیوں نے بجائے تعاون کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، جیسا گزشتہ درس میں ہم نے سنا آخری آیت میں اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ جب ایک قوم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ تمہاری طرف حملہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا ہے۔ تو یہودی ہی تو تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے منصوبے بنائے۔ اور آگے فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دو، قرض حسن، اللہ کو قرض دینا۔ ہماری اوقات کیا کہ ہم اللہ کو قرض دیں؟ بس اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرما دیا، یہ جملے بہت جگہ ہیں، اس طرح کی آیتیں بہت سی جگہوں پر ہیں، سورہ مزمل کے اندر بھی ہم پڑھتے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بندوں کو زکوٰۃ کے علاوہ دیگر مال، دیگر مصارف کے اندر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن دوسری چیزوں کے اندر بھی مال کے خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کے قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندے محتاج ہیں۔ تو جو بندہ بندوں کی مدد اللہ کی رضامندی کے لیے کرے گا، یہ اللہ کو قرض دینا ہوگا۔ جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا، یہ قرض حسنہ ہوگا۔ قرض بندہ اللہ کے بندے کو دے رہا ہے، لیکن لوٹائے گا کون؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوٹائے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں جو دے گا اس کا تو حساب ہی نہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے بندوں کو ان کی ضروریات میں آگے بڑھ کر کے مدد اور تعاون کرنا،
دوسرا ایک مطلب لکھا ہے کہ بندوں کو قرض دو، اس نیت سے دو کہ اگر یہ لوٹائے گا تو ٹھیک، نہیں لوٹائے گا تو اللہ کے پاس لے لیں گے، میں اس کو دنیا میں معاف کر دوں گا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس شخص کا حساب کتاب بہت ہلکا لیا جائے گا جو دنیا میں لوگوں کے قرضوں پر تنگی نہیں کرتا تھا، وصول کرنے میں مہلت دیتا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے اب نہیں، بعد میں دے دینا، ٹھیک ہے بعد میں دے دینا۔ اس طرح مہلت دینے والے بندے کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بہت ہلکے انداز میں حساب لے گا اور کہے گا کہ تو میرے دیے ہوئے مال میں بندوں پر خرچ کر کے وصولی کرتے ہوئے نرمی کرتا تھا، میں تو خالق ہوں، ارحم الراحمین ہوں، میں تو تجھ سے زیادہ کرم کرنے والا، جا تو نے میرے بندوں پر نرمی کی، آج میں نے تیرے ساتھ نرمی کی۔ تو قرض دے کر کے اولاً تو انسان کو قرضوں کے اندر پڑھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس سے عام طور پر لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کہیں جا رہے ہیں قرض کا کوئی معاملہ ہو تو اس کو پھر لکھائی پڑھائی کے ساتھ پورا کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے کہ کتنا قرض لیا جا رہا ہے، اور جتنا لیا جا رہا ہے اتنا ہی واپس ہوگا۔ یہ نہیں کہ بھائی اس پر آپ ڈبل ٹبل حساب لگا کر سود کے نام پر، تحفے کے نام پر، ہدیے کے نام پر یا کسی اور چیز کے نام پر اس کو وصول کریں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چونکہ مالدار عالم بھی تھے، تاجر بھی تھے، بہت مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت دولت سے نوازا، لوگ ان کے پاس آتے تھے قرضہ لینے کے لیے، یا کوئی سامان خرید لیتا پیسے دینے میں دیر کرتا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وصول کرنے کے لیے کبھی کسی کو بھیجتے یا کبھی خود ہی ملاقات ہوتی۔ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص بھاگا جا رہا، حضرت کو دیکھ کر بھاگ رہا تھا، تو حضرت نے اس کو بلا کر کہا کہ بھائی کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا کہ حضرت میں نے آپ کو کچھ پیسے دینے ہیں لیکن ابھی میرے پاس وہ پیسے ہیں نہیں، تو اس لیے شرمندگی سے میں بھاگ رہا ہوں۔ تو حضرت نے بلا کر کہا میں نے اللہ کے لیے تیرا قرضہ معاف کیا، آئندہ بھاگ دوڑ مت کر، اتنا احتیاط کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قرض وصول کرنے کے لیے کسی قرض دار کے پاس پہنچے تو دھوپ کا وقت تھا، دوپہر کا، تو دھوپ میں کھڑے رہے، اس کے گھر کی چھاؤں میں نہیں رکے۔ تو وہ جب باہر واپس آیا تو اس نے حضرت کو دیکھا کہ وہ دھوپ میں کھڑے ہیں، پوچھا کہ حضرت آپ چھاؤں میں کھڑے ہو جاتے تاکہ دھوپ کی شدت اور تمازت سے بچتے۔ تو فرمایا کہ بھائی چونکہ تو نے مجھے قرض دینا ہے اور جتنا میں نے دیا اتنا ہی واپس لے گا، اب یہ جو گھر کی چھاؤں میں استعمال کروں گا کہیں یہ قیامت کے دن سود کے زمرے میں نہ آ جائے، اس لیے میں نے احتیاط کیا۔ ایسے ہی قرض دار جو ہوتا ہے اس کے گھر میں پانی اور کھانے سے بھی علماء نے احتیاط کو لکھا ہے، جائز تو ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ وہ آدمی کہیں وہ شخص تو خوش دلی سے کھلائے گا، یا اگر خدا نہ خواستہ وہ اس لیے کھلا رہا ہے کہ یہ مجھے مہلت دے تو یہ ایک طرح کی رشوت بن جائے گی۔ اس لیے معاملات کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، قرض کے معاملے کو تو بہت ہی صاف اور شفاف آدمی کو رکھے۔ مالدار آدمی کسی سے قرض لے گا، دیکھیے مالدار آدمی کسی سے قرض لے گا، موقع ملنے پر اس کو لوٹانے میں تاخیر کرے گا، پیسہ ہے لوٹانے میں تاخیر کر رہا ہے اور پوچھنے پر بہانے پیش کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ مالدار کا قرض لوٹاتے ہوئے ٹال مٹول کرنا یہ ظلم، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو جو حضرات قرض لیتے ہیں چاہے مسلم سے لیں چاہے غیر مسلم سے لیں، قرض کے لوٹانے کے معاملے میں بڑی ہی احتیاط کا پہلو ہونا چاہیے۔ نہیں بن پا رہی ہے آگے بڑھ کر کہہ دیں کہ بھائی وقت ابھی نہیں آیا، مجھے اور کچھ مہلت دے دو۔ تو اس طرح کا ایک نظام ہے قرض کا اسلام کے اندر۔ تو اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے۔ اب 3 باتیں ہوئی، ایک تو نماز کا قائم کرنا، دوسرے زکوٰۃ کا ادا کرنا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آنا، اور اللہ کے بندوں پر دل کھول کر خرچ کرنا۔ ان چاروں پر ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گی، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے سب گناہ تم سے دور کر دوں گا، یعنی گناہ معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنتوں اور باغوں کے اندر داخل کروں گا جس میں نہر جا رہی ہوگی۔
تو جب بندے نے نماز پڑھ لی اور نماز کو اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ پڑھی ہے تو قرآن کا اعلان ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی کے اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ تو بندے نے نماز پڑھ کر گویا کہ اپنے گناہ معاف کروا لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نماز دوسرے نماز تک کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ گویا کہ ایک جمعہ پڑھ کر پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے وہ سب معاف ہو گئے۔ تو اس طرح سے بندہ نمازوں کی پابندی کرے گا تو گناہوں سے دور ہوگا، اور جب دنیا میں گناہوں سے بچے گا تو آخرت میں جنت ملے گی۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور میں تم کو جنت میں داخل کروں گا، باغوں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو اس وعدے کے بعد بھی انکار کرے، ایک تو زبان سے انکار کر دے کہ ہم نہیں مانتے نماز کو، ہم نہیں مانتے اللہ کے وعدے کو، ہم نہیں مانتے زکوٰۃ کو، ہم نہیں مانتے غریبوں پر خرچ کرنے کو۔ یہاں ایک خطرہ ہے ہمارے لیے، جب غربا پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو 50 بہانے ہماری زبان پر آ جاتے ہیں۔ دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو دینا نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کو نہیں دینا ہے تو احترام سے کہہ دیں کہ بھائی معاف کر دیں، میں آپ کو نہیں دے پاتا، لیکن اس کو تانا مار کر اس کو تکلیف پہنچانا یہ سراسر ناجائز ہے۔ اس کو یہ نہیں کہنا کہ اچھے ہاتھ پیر اللہ پاک نے دیے رکھے ہیں، جاؤ محنت کرو۔ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ مشورہ دو؟ وہ مشورہ لینے تھوڑا ہی آیا تھا، وہ تو اس لیے آیا تھا کہ اپنی ضرورت لیتا۔ اس کے ظاہری جسم کو دیکھ کر ہم نے ایک رائے دے دی، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے جسم کے اندر کون سی بیماری ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اندر سے اس کے اندر کیا پرابلم ہے۔ تو ایسے میں ہم ظاہر کو دیکھ کر کبھی کسی کو کوئی الٹا سیدھا مشورہ نہ دیں۔ دینا ہو مدد کریں، نہ دینا ہو معذرت چاہیں۔ فری کے مشورے دے کر سماج کو اور گناہوں کی طرف مائل ہم کرنے والے نہ بنیں۔ ایک مزاج لوگوں کا بن چکا ہے، خود بھی دیتے نہیں، دوسروں کو بھی منع کر، بھائی مت دو اس کو، سب ایسے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ سے کس نے مشورہ پوچھا؟ بغیر پوچھے مشورہ دینا یہ بھی تو ہلکے پن کی نشانی ہے۔ آدمی آئے آپ کے پاس اور کہے کہ بھائی میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، بتائیں۔ اچھا اگر وہ پلٹ کر یہ پوچھ لے ٹھیک ہے میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، کوئی کام دلائیں گے آپ؟ بس ہوگی بات۔ تو ایک شیطانی حملہ ہے جو زبان پر آ جاتا ہے، اور ہم سمجھتے بڑے دانشور ہیں، بڑے عقل مند ہیں، ہم نے مشورہ دے دیا۔ کسی کی بھی عزت نفس کو، کسی کی بھی دل کی تکلیف کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ مانگنے آ رہا ہے، اگر وہ واقعی مستحق ہے تو اس کو دے دیں، آپ کا اجر طے۔ ہاں ایک جگہ دینا جائز نہیں، کسی کے بارے میں یقین ہے کہ یہ شرابی ہے، کسی کے بارے میں یقین ہے، ہمیں علم ہے، ہم نے مشاہدہ بھی کر لیا ہے، تو پھر ایسے کسی شرابی مانگنے والے کو دینا جائز نہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اب یہ جو کرے گا پیسہ لے گا، یہ جا کر کے اسلام کی بنیادوں کو گرانے کا کام کرے گا، اسلام کی بنیادوں کو ڈھانے کا کام کرے گا۔ تو اس کو پھر پیار محبت سے سمجھا دیں۔ اگر تعلقات اچھے ہیں تو کہہ دیں کہ بھائی آپ پئیں گے اس لیے ہم نہیں دیں گے، نہیں ہمیں فلاں ضرورت ہے تو چلو ہم آپ کی فلاں ضرورت پوری کروا دیتے ہیں، لیکن آپ کے ہاتھ میں ہم پیسہ دے کر اسلام کی بنیادوں کو کمزور نہیں کہتے ہیں۔ من اعانا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی شرابی کو اپنی بیٹی دے گا نکاح میں، فقد اعانا علی ہدم الاسلام، تو گویا کہ اس نے اسلام کے منہدم کرنے میں مدد کر دی، اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس نے مدد کی۔ تو جیسے تحقیق ہوتی ہے تو شرابی کو البتہ مدد کے لیے پیسے دینے اس کے تو اجازت نہیں ہے۔ باقی جو عام لوگ ہوتے ہیں حالات سے بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ نہیں پیے گا تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں، دینا دل مطمئن نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی معاف کریں اور کچھ، بس اس حد تک تو اجازت ہے۔ اچھا لینے والے جو ہیں، مانگنے والے جو پیشہ ور فقیر ہیں، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو آدمی بے ضرورت پیسے مانگتا ہے، قرضے مانگتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو ایسے اٹھائے گا کہ اس کے جسم سے، اس کے چہرے سے سارا گوشت نکال لیا جائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بے ضرورت تھا لیکن لوگوں سے سوال کرتا پھرتا تھا۔ ضرورت پر سوال ٹھیک ہے، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں شوقین ہوتے ہیں کہ بھائی بہانہ تھوڑی دوستی کر لیں، پہنچ جاتے ہیں فوراً کہ بھائی کچھ رقم مل جائے، کچھ قرضہ دے دیں، مجھے پیسے آنے ہیں۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ میرے پیسے آنے والے ہیں۔ بھائی کہاں سے آنے والے ہیں؟ یہ کہاں سے آنے والے ہوتے ہیں پیسے؟ تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ بھائی کچھ آنے والے ہیں پیسے، جب آ جائیں گے دے دوں گا۔ وہ ہمیشہ آتے ہی رہتے ہیں، وہ کبھی آئیں گے نہیں قیامت تک۔ تو مقروض مرنے سے آدمی کو بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہاں آپ کے علم میں ہے کہ فلاں صاحب مستحق ہے،
آپ کے پاس نہیں ہے کسی کو توجہ دلا دیں کہ بھائی فلاں جگہ استحقاق ہے، واقعی اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تعاون فرما دیں، اس میں بڑا اجر ہے۔ دینے والا جس اخلاص سے دے گا، اس لیے کہ اس کو نہیں پتہ کہ کہاں جا رہا ہے، لیکن اس کے دل کا جو اخلاص ہوگا یہ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوگا، کہ بندے نے پوچھے بغیر تحقیق پر ایک بندے کے اعتماد پر آگے اس طرح کا اگر کوئی موقع ہے تو اس کو پیچھے نہ جائیں، آگے بڑھیں۔ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا علم ہو تو کسی استطاعت والے کو بتلا دیں کہ فلاں جگہ ضرورت ہے، تقاضا ہے، آپ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں، اس کے دل میں بات آئے گی وہ دے گا۔ اس کے اخلاص کا درجہ ہم نہیں سمجھ سکتے کس درجے کا اخلاص ہو۔ تو الغرض ہمیں ڈرنا ہے۔ ومن کفر بعد ذالک، ان چاروں چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا انکار ہوگا، نماز کی پابندی میں کوتاہی ہوگی، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی، زکوٰۃ دے تو دیتے ہیں لوگ لیکن حساب لگا کر نہیں دیتے، یہ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں حساب لگانا فرض ہے، زکوٰۃ میں کیلکولیشن فرض ہے، بغیر حساب کے کیف متفق زکوٰۃ ادا کر دینے سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جیسے جمعہ کی نماز آئے آدمی 3-4 رکعت پڑھ کے چلا جائے، ہوگی نماز؟ نہیں ہوگی نا۔ جتنی اللہ نے نازل فرمائی ہے، جو اصول بتلائے ہیں، ان اصول کے مطابق ادا کریں گے تو ہوگی۔ وضو ہے، جیسے چاہے آدمی بنا لے، نہیں ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق کرنے سے وضو ہوگا۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا معاملہ ہے، وہ بھی حساب لگا کر اصول کے ساتھ ادا کریں گے تب ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو دوسری بات، تیسری، رسول پر ایمان۔ رسول پر ایمان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا آپ سے پچھلے انبیاء کی ذوات ہوں، ان کی ذات پر ایمان لانا فرض ہے، اور ہمارے اپنے رسول کے ایمان کے ساتھ اتباع اور اطاعت یہ شرط ہے۔ نبی کی اتباع اور نبی کی اطاعت یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ کے نام پر بندوں کو دینا۔ ان میں اگر کوئی انکار کرے گا تو پھر وہ راہ حق سے گمراہ ہو جائے گا۔ فقد ضل سواء السبیل، یہودیوں نے ان میں سے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا، اس لیے ان کو قرآن نے کہا المغضوب علیہم، قرآن نے ان کو کہا المغضوب علیہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے غضب کے مستحق بنے ہیں۔ اگلی آیت میں ان کے وعدہ توڑنے اور ان کے وعدہ توڑنے کی بنا پر اللہ کی طرف سے جو ان پر سزائیں آئی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری کی مکمل توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم۔ لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا اديته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا اعنتنا عليها يا ارحم الراحمين یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے لغزشوں سے درگزر فرمائیے، ہر طرح کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، ہر طرح کی حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے ساتھ کلمہ پڑھ کر کے جو معاہدہ ہم نے کیا ہے اس کی پاسداری کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے۔ اسلامی احکام پر، شریعت کے احکام پر دل کھول کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ نمازوں کی پابندی نصیب فرمائیے، زکوٰۃ کا اہتمام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے رسول پر مکمل ایمان اور اتباعی اور اطاعت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے محتاج بندوں پر اپنی استطاعت اور طاقت کے بقدر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ قیامت موت تک ہم سب کو راہ حق پر برقرار رکھیے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو زبانوں پر کلمہ طیبہ کو جاری فرمائیے۔ اے اللہ یہاں بیٹھنے والوں، آنے والوں، سننے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ قرآن کریم کی محبت ہے، اے اللہ ان کو اس کا بہترین جزا عطا فرمائیے۔ ان کی نسلوں کے اندر اس کے انوار و برکات کو منتقل فرمائیے۔
قرآن سے روشنی لینے اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، مقروضوں کے قرضے اتار دیجیے، مقروضوں کے قرضے اتار دیجیے۔ اے اللہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہم سب آپ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہم میں سے کسی کی بھی